نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر نیشنز ہاکی کپ جیت لیا۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں جاری نیشنز کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے میچ کی شروعات سے ہی پاکستانی گول پوسٹ پر تابڑتوڑ حملے کیے اور 6 گول داغ دیے۔ پاکستان ٹیم 2 گول کرنے میں کامیاب رہی۔ پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ میں دوسری پوزیشن پر رہی۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پرو ہاکی لیگ میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ بے نظیر ہنرمند پروگرام کے ذریعے بچوں اور بچے کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ پروگرام کے تحت کمپیوٹر، جدید تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے۔ صدر آصف زرداری کا ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہنر سیکھ کر نوجوان دیار غیر میں ملک کا نام روشن کریں گے۔ ہنرمند پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبانیں بھی سکھائی جائیں گی۔ ہم جدید ٹیکنالوجی کو لوگوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے استنبول میں ملاقات۔ ترک و پاکستانی قیادت نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ کہا، عالمی برادری فوری جنگ بندی اور امدادی رسائی یقینی بنائے اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری بند کی جائے۔ ترک صدر کو OIC یوتھ فورم ایوارڈ پر مبارکباد دی۔ اور استنبول میں OIC وزراء خارجہ کا خصوصی اجلاس، ایران اور غزہ پر جارحیت ناقابل قبول قرار۔ چیئرمین OIC نے خطاب میں کہا، ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ مذاکرات سے تنازعات کا حل تلاش کیا جائے۔ ایران اسرائیل کے درمیان جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، نتنیاہو ہٹلر کی طرح دنیا میں بدمعاشی کر رہا ہے۔ اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس میں اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔